الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی 15ویں تاریخ ہے اور آدھا رمضان ہم سے رخصت ہو چکا ہے، آدھا رمضان گزر چکا ہے۔ واقعی یہ گنے چنے چند ایام ہوتے ہیں، گنے چنے چند دن ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایام معدودات، کہ یہ گنے چنے چند ایام ہیں۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان گنے چنے چند ایام کو غنیمت سمجھ کر گزارتے ہیں، اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، اس کی حرمت کا خیال کرتے ہیں، اور اس مہینہ کی جو سب سے اہم عبادت روزہ ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور بہت ہی بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ان گنے چنے چند ایام کی بھی حرمت کی پامالی کرتے ہیں، اس مہینہ کا ادب و احترام کا خیال نہیں کرتے، اور بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی سبب کے اس مہینہ کی جو سب سے اہم عبادت روزہ ہے، روزہ خوری کیا کرتے ہیں، روزہ چھوڑا کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ دوستو، آج کا میرا یہ میسج، آج کا میرا یہ ویڈیو خاص طور پر ان نوجوان ساتھیوں اور دوستوں کے لیے ہے جو بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی سبب کے روزہ خوری کیا کرتے ہیں، روزہ چھوڑا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو نصیحت کیجیے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے بطور نصیحت اور بطور تذکیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث رکھنا چاہتا ہوں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ خوروں کے انجام کو بیان فرمایا ہے۔ جو لوگ جان بوجھ کر کے عمدن، بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ خوری کیا کرتے ہیں، روزہ چھوڑا کرتے ہیں، روزہ توڑا کرتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا انجام ہوگا، اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ویڈیو لمبا نہ ہو جائے اس لیے میں متن حدیث کو چھوڑ کر صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس حدیث کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر روایت کی، جن کے راوی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو شخص آئے، مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر مجھے ایک دشوار گزار پہاڑی کے پاس لے گئے۔ وہاں لے جا کر کے مجھ سے کہنے لگے کہ آپ اس پہاڑی پر چڑھیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں اس پہاڑی پر نہیں چڑھ سکتا ہوں۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ میں آپ کی مدد کروں گا اس پہاڑی پر چڑھنے میں، آپ جو ہے چڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان دونوں کی مدد سے اس پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ جب میں اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا تو مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ ما هذه الاصوات، یہ کیسی آواز ہے؟ مجھے بتلایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے، جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے، جہنمیوں کی آہ و بکا ہے، جہنمیوں کی رونے اور دھونے کی آوازیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اور آگے لے جایا گیا۔ جب میں اور آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو پیروں کے بل الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اور ان کے جبڑے یہ پھٹے ہوئے ہیں، اور ان پھٹے ہوئے جبڑوں سے خون بہہ رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں اور کس جرم میں اس کو یہ عذاب دی جا رہی ہے، کس جرم میں اس عذاب میں یہ مبتلا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر افطاری کے وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ هؤلاء الذين يفطرون
قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر افطاری کے وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی کتاب کے اندر روایت کی ہے، اور اس حدیث کے اوپر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کا حکم لگایا ہے۔ اس کے بعد امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعلیق چڑھاتے ہیں اس حدیث کے اوپر، کہ یہ حال ان لوگوں کا ہے یا ان لوگوں کا یہ انجام ہوگا جو لوگ دنیا کے اندر روزہ رکھ کر کے افطاری کے وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا اور اتنی جلدی کرتے تھے افطاری کرنے میں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو لوگ سرے سے روزہ نہیں رکھتے ہیں، سرے سے روزہ چھوڑتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا۔ ذرا وہ لوگ دھیان سے سنیں اور اپنے انجام اور اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ جو لوگ بہانہ بنا کر کے روزہ خوری کیا کرتے ہیں، طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود، صحت یاب ہونے کے باوجود بہانہ بنا کر کے یہ چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، جب انہیں جہنم کی اس عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا تو وہ اس عذاب کو کیسے جھیل پائے گا۔ اس لیے دوستو، بہانہ نہ بنائیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب میں روزہ رکھتا ہوں تو بہت کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ کچھ لوگ اپنی جوانی کو بچانے کے لیے، کچھ لوگ اپنی طاقت کو بچانے کے لیے روزہ خوری کیا کرتے ہیں۔ یہ سارے بہانے، یہ سارے عذر اللہ کے سامنے نہیں چلے گا۔ ہاں، اگر واقعی میں آپ کے پاس عذر شرعی ہے، آپ بیمار ہیں، آپ سفر پر ہیں، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے، آپ اس ڈر سے روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ میں کمزور ہو جاؤں گا، اس ڈر سے روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ ہماری جوانی ختم ہو جائے گی، اس ڈر سے روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ ہماری صحت چلی جائے گی، تو پھر آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب کر رہے ہیں، کیونکہ روزہ کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ بعض دوستوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک دو روزہ اگر چھوٹ گیا پھر ان کو روزہ رکھنے میں دل نہیں لگتا، سوچتا ہے کہ اگلے سال روزہ رکھیں گے۔ یہ سوچ بھی بالکل غلط ہے دوستو، چونکہ 15 دن ہمارے سامنے باقی ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن کا یہ سوچ ہے اپنی سوچ کو بدلیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ سے اگر صبح کا ناشتہ چھوٹ گیا تو آپ اس کے چکر میں دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور رات کا کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ چلیے آج ناشتہ چھوٹ گیا تو دوپہر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور شام میں بھی چھوڑ دیتے ہیں، کل کھائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو پیچھے ہم سے جو غلطی ہو گئی، جو 15 ایام ہم سے گزرے ہیں، جو 15 دن ہم سے گزرا ہے، اس میں اگر ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، اور یہ عزم کر لیں کہ آئندہ جو 15 دن ہمارے سامنے بچے ہیں، میں اس کے اندر روزوں کا اہتمام کروں گا، اس مہینے کی جو حرمت ہے اس کی حرمت کی پامالی نہیں کروں گا، اس حرمت کا خیال رکھوں گا، اور جو ہے اس مہینے کے اندر روزے کا اہتمام کروں گا، روزہ خوری سے بچوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین سے وعدہ کریں، عہد کریں، اور جو روزہ آپ سے پیچھے چھوٹا ہے یہ عہد کریں کہ اگلے رمضان کے بعد اگلے دنوں میں اس کا جو ہے قضا کریں گے، اس چیز کا جو ہے عہد کریں۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس مہینہ کی حرمت کی پامالی سے بچائے، اس مہینہ کی حرمت اور اس مہینہ کے جو ادب اور احترام ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینہ کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ خوری سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔